جو سپریم کورٹ نے 45 سال بعد ایک فیصلہ سنایا ہے۔ تو صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے مایوسی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے کردار سے موجودہ حالات کو دیکھ کر۔ جو انتخابات ہوئے ہیں، ایک طرف حکومت بن گئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات شفاف ہوئے ہیں تو صرف 4 حلقے کھول لیں۔ ڈیفینیٹلی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے انتخابات ہوتے رہے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ الیکشن کمشنر ہیں، انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ایک غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی فیصلہ ہے، متعصبانہ فیصلہ ہے، جانبدارانہ فیصلہ ہے، متنازع فیصلہ ہے۔ کوئی جمہوری معاشرہ ہوتا، کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو چیف الیکشن کمشنر ایک لمحہ نہ لگاتا استعفیٰ دینے میں اور ایک لمحہ نہ لگاتا وہ ملک ان سے استعفیٰ لینے میں۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MYK ڈیجیٹل۔ آپ کو بتائیں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ دیا 45 سال بعد۔ سر کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر اینکر پرسن ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آج جو سپریم کورٹ نے 45 سال بعد ایک فیصلہ سنایا ہے، فیصلہ اسے کہا جائے یا تجویز کہا جائے؟ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا اسے کہا کیا جائے؟ نہیں فیصلہ ہے اور یہ ڈیو فیصلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ بھٹو صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا فیصلہ ہے، لیکن سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ سپریم کورٹ نے 3 کیسز فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے لیے۔ ایک پرویز مشرف صاحب کا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے اور ان کی سزا برقرار رکھی، سزائے موت، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو۔ بھٹو صاحب کا کیس، بھٹو صاحب کا بتایا کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا اور بالکل ٹھیک۔ فیض آباد دھرنا تیسرا کیس، وہ بھی گزر چکا اس میں، لیکن اچھی بات ہے تینوں کیس آپ نے لیے۔ لیکن میرا جو اعتراض ہے یا میرا جو اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ آپ گئے گزروں کے کیس لے رہے ہیں جو گزر چکے ہیں، جو اب اس دنیا میں نہیں اور جن کو ان کیسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کیسوں کے فیصلوں سے۔ موجودہ جو لوگ اس وقت زندہ ہیں اور جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کئی مسائل ہیں، ان پہ سپریم کورٹ مجھے نہیں نظر آ رہی کہیں بھی۔ سارے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بہت سارے کیسوں کے حوالے سے کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور کئی بار کہہ رہے ہیں اور سارے تقریباً سیاستدان کہہ رہے ہیں، اس پہ کوئی ہل جل نہیں ہے۔ تو مجھے مایوسی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے کردار سے موجودہ حالات کو دیکھ کر۔ تو یہ جو فیصلہ دیا گیا آج سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کا کوئی فائدہ ملے گا کسی کو؟ نہیں، میرے خیال سے کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ پیپلز پارٹی اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے، اس سے آگے چیزیں چلیں گی، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ 13 سال پہلے صدارتی ریفرنس ہوا، 45 سال پہلے کا یہ کیس ہے، تو اتنا ہی فائدہ ہوا ہے۔ اور یہ ایک سپریم کورٹ نے اس کو سیکنڈ کیا ہے، باقی تو ہر شخص جانتا ہے کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، تو اس کو سیکنڈ کیا۔ اس کا سوائے اس کے کہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ نے مانا بالآخر کہ بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، کیا ہمیں فیئر ٹرائل لینے کے لیے مرنا پڑے گا؟ 44 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ اچھا یہ بتائیے گا ارشاد بھٹی صاحب، کیونکہ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، پولیٹیکل سچویشن اور یہ جو خاص کر عام انتخابات ہوئے سال 2024 کے، بڑی گہری نظر تھی آپ کی۔ بتائیے گا یہ جو انتخابات ہوئے ہیں، ایک طرف حکومت بن گئی، پاکستان مسلم لیگ نون سے شہباز شریف صاحب نے وفاق میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھال لیا، مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ کا عہدہ انہیں مل گیا، اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیسے دیکھتا ہوں؟ 2024 کے انتخابات سب کو پتہ ہے، کوئی بندہ بتا دیں کہ جس نے اس پہ اپنی رائے نہیں دی ہو۔ پیر پگاڑا کو سن لیں، اسفند ایمل ولی خان کو سن لیں، محمود اچکزئی کو سن لیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر کو سن لیں، شاہد خاقان عباسی کو سن لیں، مشاہد حسین سید کو سن لیں، جاوید لطیف کو سن لیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف تو ہے ہی وکٹم اس کی،
اور اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا پارٹی بتا دیں کہ جس نے اس پہ اپنے طریقے سے اس پہ بات نہ کی ہو. ڈیفینیٹلی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے انتخابات ہوتے رہے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ انتخابات شفاف ہوئے ہیں تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اس میں بڑی سنگین الزامات ہیں اور یہ سنگین الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے. ایک تو جو فارم 45 ہے یا فارم 47 کے والا جیتے ہوئے لوگ ہیں یا یہ اسمبلی فارم 47 کی ہے یا 45 کی ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے, کتنا ہوا ہے, جھرلو کتنا پھرا ہے, دھاندلی کتنی ہوئی ہے, ان ساروں کی تحقیقات یا جوڈیشل کمیشن کرے یا متعلقہ فورمز ود ان ٹائم فریم کریں. جیسے آج عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات شفاف ہوئے ہیں تو صرف 4 حلقے کھول لیں, ایک نواز شریف اور یاسمین راشد والا, اون چودھری سلمان اکرم راجہ والا, اور اسلام آباد کا کوئی حلقہ کھول لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انتخابات کتنے شفاف ہوئے ہیں. تو آگے بڑھنا ہے. اس وقت ملک کو ضرورت کیا ہے؟ ملک کو ضرورت ہے مفاہمت معیشت کی, مفاہمت کی, میثاق پاکستان کی, اور بدترین معاشی بحران ہے. اگر یہ معاشی بحران حل کرنا ہے تو جو بدترین سیاسی بحران ہے اسے حل کرنا ہے. اگر بدترین سیاسی بحران حل کرنا ہے تو آپ کو یہ مینڈیٹ چوری والا معاملہ اس کو حل کرنا ہوگا اور نفرت اور تقسیم کم کرنی ہوگی. اس طرح ملک آگے نہیں بڑھے گا, اسی طرح اگنور کر کے, یا اس طرح اسمبلیاں آگے نہیں بڑھیں, اس طرح ہم آگے نہیں بڑھیں گے. بھٹی صاحب آخری 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو پی ٹی آئی یہ جو سنی اتحاد کونسل کی یہ جو مخصوص نشستیں نہ دینے کا معاملہ ہے, اس پر کیا جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے, استعفیٰ دے دینا چاہیے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک غیر آئینی, غیر قانونی, غیر اخلاقی فیصلہ ہے, متعصبانہ فیصلہ ہے, جانبدارانہ فیصلہ ہے, متنازع فیصلہ ہے. اور کہ ایک نہ صرف ان کو نشستیں نہیں ملیں بلکہ ان کا حق اٹھا کر دوسروں کو دے دیا گیا. ایک تو یہ میرے خیال سے ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. دوسرا, چیف الیکشن کمشنر کو بہت پہلے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. چیف الیکشن کمشنر کو 2 صوبوں میں الیکشن نہ کروانے پر ود ان 90 دن کے اندر نہ کروانے پر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. مرکز میں الیکشن 90 دن میں نہیں ہوئے اس وقت مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات وہ نہیں کروا سکے, اس وقت مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی نہ رکوا سکے, اس وقت مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. جب جسٹس بندیال کی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے آئینی خلاف ورزی کی, اس وقت مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. جب جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آئینی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے, مطلب آئین توڑا, اس وقت مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. جب سپریم کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ نے جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا, اس وقت مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. تو چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ اس وقت الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی کارکردگی پر کوئی مطمئن نہیں ہے. کوئی جمہوری معاشرہ ہوتا, کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو چیف الیکشن کمشنر ایک لمحہ نہ لگاتا استعفیٰ دینے میں اور ایک لمحہ نہ لگاتا وہ ملک ان سے استعفیٰ لینے میں. اس وقت آخری سوال ہے میرا. شہباز شریف صاحب نے واضح اعلان کیا ہے کہ 9 مئی کے جتنے کردار ہیں انہیں ہم سخت سزائیں دیں گے, اس بارے میں؟ جی بالکل. 9 مئی ایک میرا خیال ہے ہمارے ملک کا ایک شرمناک دن ہے, سیاہ دن ہے. 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا. 9/11 ہے پاکستان کا, اور اس میں سزا دینی چاہیے. کوئی کسی ایک ملزم کو بھی بچنا نہیں چاہیے اور کسی ایک بے گناہ کو بھی سزا نہیں ملنی چاہیے. لیکن شہباز شریف صاحب پولیٹیکل سکور کر رہے ہیں. وہ اپنے مخالفین کو جو ان کو ہرا چکے ہیں حلف فیلڈ میں, ان کو اس معاملے میں فکس کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو 9 مئی پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. ان کو فوکس کرنا چاہیے گورننس اور پرفارمنس پہ, اور ان کو فوکس کرنا چاہیے ملکی مسائل پر اور قوم کے مسائل پر. بہت شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.